السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ سورۃ الاعراف، اس کی آج انشاءاللہ ہم اگلی آیات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ جی آج ہم یہ آیات کریں گے۔ میں پہلے آیات لکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی ہم تشریح اور ترجمہ اور گرامر دیکھتے ہیں۔ جی تو دو آیات لکھی ہیں میں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ، اتخذ یتخذو، باب افتعال بنا لینا۔ قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ فاعل ہے اتخذا کا۔ سو واتخذ قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا، من بعدہ، من حرف جر، من بعدی ہی جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی ان کے بعد۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام میقات پر گئے تھے، اس میقات، اس جگہ پر، اس وقت پر 30 دن کے لیے وہ اپنی قوم کو بتا کر گئے تھے کہ 30 دن کے لیے وہ جا رہے ہیں، پھر اس پر 10 دن کا اضافہ ہوا، اور جب وہ 10 دن کا اضافہ ہوا وہ نہ لوٹے تو ان کی قوم جو ہے وہ بہک گئی، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا، تو ان کی قوم نے کیا بنایا؟ ایک عجلن بنایا۔ عجل کہتے ہیں یہ بچڑا، جو گائے کا بچہ ہوتا ہے جسے ہم بچڑا کہتے ہیں۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ عجلا، بنایا کس چیز سے؟ من حلیہم، حلیون زیور، یہ اس کے جمع زیورات، سو من حلیہم، اپنے زیورات سے بنایا، یعنی واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلن، ایک بچڑا بنایا۔ اچھا، یہ عجلن یہ بدل ہے جسدن، صفت نہیں ہے اس کے بلکہ بدل ہے کہ وہ بچڑا کیسا تھا۔ یہ بھی سوچ میں آ سکتا ہے کہ ایک تصویر تھی تو وہ واضح کر دیا گیا کہ ایک جسم بنایا گیا، اس کا جسد بنایا گیا، ایک بت کی طرح کا ایک جسم کی کیفیت اس کو دی گئی۔ سو واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا، اب یہ صفت ہے اس جسد کی کہ وہ کیسا تھا، یہ اس کی صفت ہے، یہ پورا جملہ۔ وہ کیسا تھا؟ لہو خوار، لام حرف جر ہو جا رہا ہے جسد کی طرف، کہ اس میں کیا تھی؟ خوار، آواز، بچڑے کی آواز۔ بچڑے کی آواز کو خوار کہتے ہیں۔ جانوروں کی آوازوں کے لیے عربی میں دو وزن استعمال کیے جاتے ہیں، فعال اور فعیل۔ فعال اور فعیل، فعیل دو وزن استعمال کیے جاتے ہیں۔ سو یہ خوار فعال کے وزن پر ہے، تو جانوروں اور پرندوں کی جو آوازیں ہیں ان میں دو وزن عربی میں ہوتے ہیں، فعال اور فعیل۔ جیسے گدھے کی آواز میں یاد آ رہی تو نہیکن ہے، نہیکن یہاں سے جو وہ ہینکتا ہے۔ سو عربی میں بھی ہر جانور، ہر پرندے کی الگ الگ آوازوں کے نام ہیں۔ میں کوشش کروں گا اگر میں اس کی پکچر یہاں پر ایک شیئر کر سکا اسی ویڈیو کے اس کے اوپر، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس میں آراب نہیں لگے ہوں گے، بس یہ وزن سے آپ خود پہچان سکتے ہیں کہ کون سا وزن ہے۔ سو انہوں نے ایک بچڑا بنایا جس میں سے آواز پیدا ہوتی تھی، اور اس کے بارے میں آپ سب الحمدللہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے تھا کہ سامری جو تھا، جو بیسیکلی ان کا سربراہ تھا، اس نے
اس نے وہ جو اثر تھا اس گھوڑے کا جس پہ جبرائیل علیہ السلام سوار تھے، اس گھوڑے کے سوم کے نیچے سے جو مٹی تھی اس مٹی کو حاصل کر لیا، اس کو پہچان ہو گئی، بیسیکلی اللہ نے انہیں امتحان میں ڈالنا تھا، تو اس نے وہ جب اس میں ڈالا تو اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ مختلف اس کے اندر روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس میں چونکہ ایسے خلا بنا ہوا تھا، ایسے ایک اس کی دم کے بیک سائڈ سے اس کے منہ کی طرف ایسے ایک وہ جب انہوں نے اس کو قالب میں ڈالا بنانے کے لیے تو ایسے اندر پائپ یا ایسے ہی کچھ سوراخ بن گیا جس کے اندر جب ہوا داخل ہوتی تھی وہ آواز پیدا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس کی کیا کیفیت تھی اللہ عالم بالصواب، لیکن قرآن مجید نے جب واضح کر دیا کہ اس میں سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی، الم یروا انہ لا یکلمہم، اب اللہ فرما رہے ہیں الم یروا، استفہام کویسچن ہے، کیا لم یروا، یرونا کا نون ڈراپ، لام جزم ہو گیا، را حمزہ یا مادہ را یا را دیکھنا، یرو فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، الم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا نہیں دیکھا، یہ ان کا دیکھنا ہے، انہ لا یکلم ولا یہدیہم سبیلا، یہ پورا ان کا دیکھنا ہے، تو مفعول ہے یرو کا کہ کیا بات ہے، یکلمہم کلم یکلم باب تفعیل بات کرنا، ہم مفعول، یکلمہ کا ہوا فاعل جو مبتدا بنا اس پہ انہ کی تاکید اور لا سے لے کر یہاں تک انہ کی خبر، انہو لا یکلمہم کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا، ولا یہدیہم نہ ہی انہیں کوئی راہ دکھاتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا کوئی بھی راہ دکھاتا ہے، ہدا یہدیہم مفعول، یہدی کا فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، ہوا اس کا وہی فاعل، لا نفی، سو لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا یعنی انہیں کوئی راہ بھی نہیں دکھاتا، اتخذوہ انہوں نے اسے بنا لیا، اتخذوہ ہم اس کا فاعل، ہو وہی جو عجل ہے اسے معبود بنا لیا، وَكَانُوا ظَالِمِينَ علماء فرماتے ہیں کہ یہ واو حالیہ ہے، اس میں جو ہم ہے یہ ان کا حال ہے، کانو اس کا اسم ہم، کانو وہ تھے، ظالمین خبر وہ تھے ہی ظالم، وَلَمَّا سُقِّطَ فِي أَيْدِيهِمْ اس پر غور کیجئے گا، یہ سُقِّطَ لما when جب سُقِّطَ فِي أَيْدِيهِمْ یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایدیہم جا رہا ہے نا کہ جب لما سُقِّطَ فِي جب وہ شرمندہ ہوئے، انہیں ندامت ہوئی، جب انہیں احساس ہوا، یہ تھا ندامت ہونا، سوقیتا دیکھیں ساقتا اس نے وہ گرا، سوقیتا اسے گرایا گیا، لیکن اب یہاں پہ اگر آپ اس کا عربی ترجمہ کریں گے سوقیتا وہ گرا دیے گئے فی ایدیہم ان کے ہاتھوں میں، تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، تو علماء عرب فرماتے ہیں کہ یہ عرب میں ایک قول ہے شرمندہ ہونے کا، ندامت کے لیے، سُقِّطَ فِي أَيْدِيهِمْ کہ وہ جب شرمندہ ہوئے ان کو ندامت ہوئی، وَرَأَوْا اور انہوں نے غور کیا، ہم فاعل انہوں نے دیکھا، ہم اس کا فاعل، رَأَوْا فعل ماضی، رَأَوْا کیا دیکھا، یہ ان کا دیکھنا ہے، أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا کہ وہ گمراہ ہو گئے، ہم اسم انہ یہ خبر، قد ضلوا ضاد لام بادا دل یدلو باب ضربہ سے گمراہ ہو جانا، راہ سے ہٹ جانا، قد ضلوا کہ وہ گمراہ ہو گئے، سو قالو انہوں نے کہا، اب جب ان کو احساس ہوا کہ جو انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ غلط ہے اور انہیں اپنی گمراہی کا احساس ہوا، تو انہوں نے کیا کہا، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا لام قسمیہ ہے کہ قسم ان شرطیہ، اگر لم فعل مضارع کے ساتھ ماضی نفی کا میننگ، یرحم را ہا میم مادہ، رحم یرحم باب سامیہ سے رحم کرنا، یرحم مجزوم ہو گیا لم کی وجہ سے، فعل مضارع ہوا فاعل، لیکن اس کا فاعل ہے ربنا، سو نامفعول، لئن لم یرحمنا ربنا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا اور ہمیں معاف نہ کیا، واو عطف لم کا اثر یہاں پر بھی آ گیا، غفر یغفر معاف کرنا، یہ دیکھیں آپ مجزوم ہو رہا ہے لنا، اور ہمیں معاف نہ کیا، یہ جواب شرط ہے، جواب قسم ہے کہ ہوگا کیا پھر نتیجتاً، لنکونن کان یکون، نکون سے نکونن ہم ضرور بے ضرور ہو جائیں گے، نحن اسم من الخاسرین گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں آیات کو لے کر جی، تو اگلی دو آیات میں نے لکھی ہیں، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ لَمَّا وَن رَجَعَ يَرْجَعُ لوٹنا باب فتح سے، ضرب سے، رَجَعَ يَرْجِعُ باب ضرب سے، يَرْجِعُونَ، سو وَلَمَّا رَجَعَ جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام، یہ حالت رفع میں فاعل رجع، لما رجع موسیٰ الى قومه غضبان آصفا
جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف متعلق فعل، یہ حال ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ دونوں حال ہیں. کیسے لوٹے؟ غضبانہ، یہ موسیٰ علیہ یہ دونوں حالت نصب میں ہیں. غضبانہ آصفاً، غضبان کا مطلب ہوتا ہے شدید غصہ. فعلان کا جو وزن ہے فعلان، فعلانو، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی شبعانو، میں بہت بھوکا ہوں، اور اس طرح سے کسلانو، بہت سخت ہونا، یعنی شبعان، تعبان، بہت زیادہ، اور رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا. سو یہ فعلانو کا جو وزن ہے، سو اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. تو غاضبن بھی ہے کہ وہ غاضبن غصے میں ہونے والا، غضبان بہت غصے میں ہونے والا. سو ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبانہ، بہت غصے میں لوٹے، آصفاً، شدید افسردگی کی حالت میں، غمگینی کی حالت میں کہ جو ان کی قوم نے کیا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ ان کی قوم نے پیچھے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، جب وہ پہنچے، قال فعل ماضی ہوا فاعل جو موسیٰ علیہ السلام ہیں. سو وہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا بئس ما، اس بئس ما کو پکڑ لیجئے. بئس، یہ جو بئس فعل ہے یہ جامد فعل کہلاتا ہے. اس کا مطلب ذم بیان کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کی برائی بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی بہت ہی برا ہے یہ کام. سو بئس، بہت ہی برا ہے، ما، جو خلفتمونی من بعدی، جو تم نے میری خلافت میں کیا ہے. سو بئس ما خلفتمونی، خا لام فا مادہ باب نون، خلف یخلف، خلیفہ ہو جانا، نائب ہو جانا بعد میں. سو خلفتم، انتم فاعل، فعل ماضی، نی مفعول، یعنی بئس ما خلفتمونی، بہت برا ہے جو تم سب نے میرے نیابت میں کیا ہے، من بعدی، میرے بعد. من حرف جر، بعدی، یہ یا متکلم کا کہ من بعدی، میرے بعد. سو اعجلتم امر ربکم، استفہام. اب یہی وہ بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ 30 دن کا قیام تھا جو آپ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا کر گئے تھے، لیکن جب اس میں اضافہ ہوا تو یہ وہ اس کا جواب ہے. اعجلتم امر ربکم، عین جیم لام مادہ باب سامیہ سے، جلدی کرنا. اجلتم، عجل یعجلو، اعجلتم فعل ماضی، انتم فاعل، کیا تم سب نے جلدی کی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم کے معاملے میں، یہ مفعول اجلتم. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، القا یلقی، ڈالنا، فعل ماضی ہوا فاعل، الواح مفعول، لوح کی جمع. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، انہوں نے تختیوں کو ڈال دیا، مطلب رکھ دیا ایک جگہ پر. سو وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، تو جو تورات تھی وہ ان تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، ان کو لکھائی دی گئی تھی. وَأَخَذَ، اخذ یاخذ، پکڑنا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِیهِ، اخذ یاخذ ہوا فاعل، فعل ماضی جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. برأسی، رأس سر، برأسی اخیہ، اپنے بھائی کو سر سے پکڑ لیا. جس چیز کو پکڑنا ہو وہ با سے آتا ہے. اخذ برأسی اخیہ، ان کے سر کو پکڑ لیا، ان کو سر سے پکڑ لیا. یجرہ الیہ، جر یجر، کھینچنا، زور سے اپنی طرف بھینچنا. جر یجر باب تفعیل، جر یجر، نو، جیم را مادہ باب نون، جر یجر. اور یہ حال ہے ان کا، اس کا کہ وہ کیا حال کیا تھا ان کا، یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچ رہے تھے سر پکڑ کر، سر سے پکڑ کر. ہوا اس کا فاعل جو موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہو مفعول جو ان کے بھائی ہیں، الیہ اپنی طرف. اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، قال فاعل ہوا، یہاں پر یا محذوف ہے چونکہ یہ ابن آپ کو بتا رہا ہے، یبنا. اب یہاں پر آپ غور کر رہے ہیں، یہ ابن نارملی تھا، یہ امی، امی، ابن امی، یبن امی. سوری، اس قالہ کو جو فاعل ہے وہ ہے ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. سو قالہ یا حرف ندا، یبن امی، اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بچے. سو علماء فرماتے ہیں کہ یہ یا محذوف ہے. سو جب اس میں سے یا محذوف ہوتی ہے تو اوپر اس کے اوپر یہ زبر کی علامت ہے کہ جو بتا رہی ہے یا محذوف ہے. یبن امی، کیونکہ یبن امہ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. سو اے میری ماں کے بیٹے. سو یہاں پہ مقولہ شروع ہوتا ہے ہارون علیہ السلام کا، ان القوم استضعفونی. القوم اسم انا، یہ خبر انا، استضعفونی، استضعف یستضعف باب استفعال، کمزور سمجھنا، کسی کو کمزور سمجھنا. ان القوم استضعفو، ہم فاعل،
نی مفعول، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، کمزور جانا، اکیلے تھے. وقادو، کادا یکادو، کادا یکادو، یہ افعال مقاربہ کہلاتے ہیں. کسی چیز کے واقع ہونا، کسی چیز کا قریب ہی واقع ہونا. قادو، کادا یکادو، تکادو وہ ہے کیسے سورہ ملک میں جو ہے جب کہ جہنم پھٹنے والی ہوتی ہے، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے. وقادو، ہم اس کا اسم، قریب تھا. ہم یقتلوننی، یہ اس میں اسم جو ہے وقادو، قریب تھا کہ وہ یقتلوننی، مجھے قتل کر دیتے. قتل یقتلو، یقتلون فعل مضارع، ہم فاعل، نی مفعول، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. تو یہ خبر ہے قادو کا. پھر انہوں نے فرمایا فلا تشمت، باب افعال، اشمتا یشمتو، شین میم تا مادہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خوش کرنا، کسی کو کوئی کام کر کے نا، یعنی یہ برائی کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ کسی کو ظلم کے ذریعے خوش کرنا. فلا تشمت انت فاعل، لا نہیں، فلا تشمت یعنی تم خوش نہ کرو الاعداء، دشمنوں کو، عدوون کی جمع اعداء. سو یہ مفعول ہے، با حرف جر، با لازمی اس فعل کے ساتھ ہوتا ہے. اشمت بی، اشمت بی، سو یا متکلم کے لیے. فلا تشمت الاعداء، دشمنوں کو خوش نہ کرو، بیا، مجھ پر، یعنی تم مجھ پر ظلم کر کے، زیادتی کر کے دشمنوں کو خوش نہ کرو. ایسا نہ کرو، وہ تو خوش ہوں گے کہ اپنے بھائی کو پکڑا ہوا ہے. اب آپ کو امید سمجھ آیا ہوگا. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی، اور نہ ہی، لائے نہیں، ولا تجعل، جعل یجعل بنانا، ولا تجعل انت فاعل، نی مفعول، مع القوم، القوم موصوف، الظالمین صفت، آپ مجھے ظالم قوم میں شامل نہ کریں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تین باتیں کی، انہوں نے اپنی بیسیکلی صفائی دے دی کہ اے میرے ماں جائے. یہ ماں جائے کا خطاب، بھائی تو وہ تھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے یبنا یا اخی، نہیں، انہوں نے کہا یبنا امی. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد تھا کہ وہ اپنی ماں کی نسبت دے کر ان کے دل میں شفقت پیدا کریں کہ میں تمہارا ماں جایا ہوں، یعنی میں تمہارا سگا بھائی ہوں. قال ابن امی ان القوم استضعفونی، یہ پہلی ان کے میں کمزور تھا، میں اکیلا تھا. وقادو، اور میری تنہائی کی وجہ سے تھا کہ اگر میں انہیں منع کرتا تھا وقادو یقتلوننی، وہ مجھے قتل کر دیتے. فلا تشمت بی الاعداء، سو اس عمل سے لوگوں کو خوش نہ کریں. ولا تجعلنی، اور نہ ہی مجھے شامل کریں مع القوم الظالمین، ظالم قوم میں، کہ مجھے ایسا نہ سمجھیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوا فاعل، رب اغفر لی، ربی، یا ربی، یا محذوف، یا ربی، اے میرے رب، اغفر لی، پہلے فرمایا مجھے معاف کر دے، ولی اخی، اور پھر میرے بھائی کو معاف کر دے. وادخلنا، ادخل یدخل، باب افعال، داخل کرنا. وادخل انت فاعل، امر کا صیغہ، نا مفعول. وادخلنا، اور تو ہمیں داخل کر، فی رحمتک، اپنی رحمت میں. وانت ارحم الراحمین، یہ افعال کے وزن پر اس و تفضیل ہے کہ تو ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سے بہت رحم کرنے والا ہے. راحم ہوتا ہے رحم کرنے والا، ارحم بہت رحم کرنے والا، مبتدا اور خبر کا صیغہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی مغفرت مانگی، اس کے بعد اپنے بھائی کے لیے مانگی، اور پھر فرمایا کہ وادخلنا فی رحمتک، کہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. آئیے اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں. جی تو آج کے لیکچر کی آخری آیات، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم. ان حرف تاکید، الذین اسم ان الذین اتخذوا، یہ صلہ ہو گیا، ہم فاعل، انہوں نے بنایا، العجل بچڑا. سو ان الذین اتخذوا العجل، جنہوں نے بچڑے کو یعنی معبود بنایا. سینالهم، یہ خبر ہے ان کی. سینالهم، سین مستقبل کے لیے، نال ینالو، باب نون سے، نالا ینالو یعنی پہنچنا. سینالو، ہم مفعول، ہم مفعول. سو غضب اور ذلت، یہ دونوں فاعل ہیں. سینالوہم، انہیں پہنچے گا، غضب، غضب غصہ، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلت، اور ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں. وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح، کاف تشبیہ کے لیے، اور اسی طرح جزا یجزی، باب ضربہ سے، نجزی فعل مضارع، نحن فاعل، وکذالک نجزی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، مفترین، باب افتعال سے، اسم الفاعل کا صیغہ مطلب جھوٹ بولنے والے، جھوٹ باندھنے والے، اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں گھڑنے والے. وکذالک نجزی المفترین، اسی طرح
یہ حالت نصب میں مفعول ہے، اسی طرح جھوٹ گھڑنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، عاملو جنہوں نے عمل کیے، صلہ، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے سیئاتی برے گناہ یعنی برے عمل کیے، عاملو السیئات یہ حالت نصب میں ہے، سیئات ان کی جمع یہ مفعول ہے عاملو کا، والذین عملوا السیئات جنہوں نے گناہ کیا، ثم تابو پھر توبہ کی، تاب یتوبو، تابو ہم فاعل انہوں نے توبہ کی، من بعدہا اس کے بعد، ہا کدھر چلا گیا؟ سیئات، یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ کی، وآمنوا اور ایمان لائے۔ یہ ثم جو ہے یہ خبر ہے الذین کا، ثم تابوا من بعدها وآمنوا یعنی اس گناہ سے توبہ کی اور ایمان لائے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اسم ان من بعدها لغفور الرحیم، خبر ان لام مزاحلہ کا، اور من بعدها ہا جا رہا ہے اس توبہ کے بعد کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں، ان ربک یقیناً آپ کا رب، من بعدها اس کے بعد، لغفور الرحیم بہت معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ سے کوئی توبہ کرے، کوئی معافی مانگے، اللہ اسے بہت معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ کی جائے۔ علماء فرماتے ہیں اسی لیے انسان سے جب کوئی گناہ یا کمی بیشی سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کرے۔ تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں جی آج کیا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو اس بچڑے کی عبادت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے، جسے سامری نے ان کے لیے قبطیوں کے ان زیورات کو ڈھال کر بنایا تھا جسے انہوں نے ان سے مستعار لیا تھا، اور اس نے اس بچڑے کے ڈھانچے میں اس مٹی کی مٹھی ڈال دی جسے اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات سے لیا تھا، تو وہ ایک بچڑا بن گیا جس کے قالب سے گائے کی آواز آتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی وہیں اطلاع دے دی تھی، جیسا کہ اللہ نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، سورۃ طٰہٰ میں آیا ہے جیسا کہ فرمایا کہ بے شک ہم نے یقیناً تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ بچڑا گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا اور اس گائے کی سی آواز تھی، یہ سونے کا بنا ہوا تھا، ایک کالے بھی برقرار رہا اور اس میں ہوا کے داخل ہونے سے گائے کی سی آواز پیدا ہوتی تھی۔ مفسرین اس کے بارے میں اختلاف ہیں، صحیح حالات جو ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتا ہے، نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا، الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا، نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تردید فرما رہا ہے کہ یہ بچڑے کی وجہ سے گمراہ ہو کر اس ذات سے غافل ہو گئے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ہر چیز کو وجود بخشا، مگر انہوں نے اس بچڑے کے اس قالب کی پوجا شروع کر دی جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تو تھی، مگر وہ اس سے نہ تو کوئی بات کر سکتا تھا اور نہ خیر و بھلائی کی طرف کوئی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اور فرمایا، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جب وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، دیکھا کہ بے شک وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ گویا ان کی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے مناجات کے بعد نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو فرماتے ہیں، اسف کے معنی شدید غصے کے ہیں، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہنے لگے تم میرے بعد بہت برے جانشین ہوئے ہو، یعنی جب میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، عاجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی، یعنی تم نے چاہا کہ میں تمہارے پاس جلد آ جاؤں، حالانکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور شدید غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس بات میں اس حدیث کی طرف بھی رہنمائی جس میں آیا ہے، لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، یعنی شنیدہ کے بود ماند دیدہ، یعنی سننا دیکھنے کے برابر نہیں ہوتا، یعنی سنی سنائی بات دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی۔ بظاہر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ناراض ہوتے ہوئے تختیاں ڈالی تھیں، جمہور علماء سلف و خلف کا یہی قول ہے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس خوف سے کہ کہیں انہوں نے اپنی قوم کو اس سے منع کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو، اور فرمایا، ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، بھائی جان
بے شک لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے، یعنی مجھے ان جیسا نہ سمجھیں اور نہ ان کے ساتھ ملائیں۔ ہارون علیہ السلام نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے بیٹے کہہ کر خطاب فرمایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ رحمت اور شفقت کا مظاہرہ فرمائیں، ورنہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہیں، دونوں ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہارون علیہ السلام بے قصور ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور البتہ ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے تمہاری صرف آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، لہٰذا تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، مشاہدہ کرنے والا سنی ہوئی خبر والے کی طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ خبر دی کہ ان کے قوم کے لوگ ان کے بعد فتنے میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے تختیوں کو نہ ڈالا، مگر جب انہوں نے قوم کو دیکھ لیا تو تختیاں ڈال دیں۔ بچھڑے کی پوجا کی وجہ سے بنی اسرائیل پر جو غضب الہی واقع ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ان کی توبہ کو قبول نہ فرمایا جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہ کر دیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سورہ البقرہ آیت نمبر 54۔ تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور بے شک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور جنہوں نے برے کام کیے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے، وَإِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو کچھ شک نہیں کہ آپ کا پروردگار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول توبہ اور اے نبی رحمت من بعدها، اس کے بعد یعنی اس فعل کے بعد غفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا گیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو کیا جائز ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی اور 10 بار پڑھی اور نہ ایسا کرنے کا حکم دیا نہ اس سے منع کیا۔ الحمدللہ یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ سورۃ الاعراف کا سلسلہ آگے جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔